معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 29 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں حیدر اور کلندر کے ساتھی دوغان پر حملے کے لیے اپنے ہتھیار تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ دوغان کے خیمے کی جانب دیکھتے ہوئے کلندر کہتا ہے سب چلے گئے لیکن دوغان ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس پر حیدر کہتا ہے آپ جانتے تو ہیں وہ باہر نکلنے والا آخری ہوگا، میں اسے پوری قوت سے دبوچ کر جہنم میں بیچ دوں گا۔ دوسری طرف بشیر الیکسیوس سے کہتا ہے فرت نے کہا تھا کہ بہت اچھی طرح خیال رکھنا کیونکہ سلطان محمد نے بہت پہلے تمہارے پیچھے کنجی سپاہیوں کو بھیج دیا تھا، یہ جگہ محفوظ ہے کیا؟ جواباً الیکسیوس دوغان کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیں نہیں جانتے، یہ جگہ محفوظ ہے۔ بشیر کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن اکنجی سپاہی بہت مضبوط ہیں، اسی لمحے اس کے سپاہیوں کو تیر آ لگتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر الیکسیوس اٹھتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگلے ہی لمحے تیر مارنے والے اکنجی سپاہی اپنے گھوڑے ان کی جانب دوڑا دیتے ہیں۔ اکنجی سپاہیوں کو دیکھ کر الیکسیوس کہتا ہے ان کی ہڈیاں توڑ ڈالو۔ اکنجی سپاہی گھوڑوں پر سے ہی انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ارد گرد گھوڑے دوڑاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بالی بھی اور بطال بھی مزید اکنجی سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ الیکسیوس اور اس کے سپاہیوں کو چاروں اطراف سے گھیر لیا جاتا ہے اور بطال کہتا ہے بزدلوں کے لیے ہر جگہ زندان اور بہادروں کے لیے میدان ہوتی ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب دشمنوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سلطان کی قرارگاہ میں حیدر اور کلندر کا ایک ساتھی ان سے کہتا ہے دوغان اپنے ساتھیوں مرتضی اور برتائی اغلوں کے ساتھ خود مختار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حیدر دروازے پر کھڑے کلندر سے پوچھتا ہے کیا وہ ابھی تک باہر نہیں آیا؟ جواباً کلندر کہتا ہے وہ باہر آیا یا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا منتظر ہے اور اسی لیے ابھی تک باہر نہیں آیا۔ یہ سن کر حیدر کہتا ہے چلو ساتھیوں جا کر دوغان کو باہر نکالتے ہیں۔ حیدر کی بات سنتے ساتھ ہی وہ سب خیمے سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں۔ حیدر باقی ساتھیوں کے ساتھ دوغان کے خیمے کی جانب چلا جاتا ہے جبکہ کلندر وہیں انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لمحے اتماجہ کلندر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہاں قانون اور قاعدہ جندارلی پاشا ہیں کلندر، میرے ساتھ چلو۔ اس پر کلندر کہتا ہے میرے راستے میں مت آؤ اتماجہ۔ یہ سن کر اتماجہ اسے ایک جانب لے کر جاتے ہوئے کہتا ہے میرا تمہارے راستے میں آنا ہی تمہارا سر کٹنے سے بچا سکتا ہے۔ جبکہ حیدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوغان کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ حیدر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر دوغان کھڑے ہو کر اپنی تلواریں بے نام کر لیتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے تمہیں دیر ہو گئی ہے۔ باہر سے سلطان جندارلی اور سپاہیوں کے ساتھ دوغان کے خیمے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سلطان کو دیکھ کر کلندر کی نظریں اتماجہ کے چہرے پر ٹھہر جاتی ہیں۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے جندارلی سے کہتے ہیں سپاہیوں کو ترتیب دو جندارلی۔ خیمے کے اندر دوغان حیدر سے کہتا ہے حیدر کیا صرف تمہارا پاؤں نکارا ہے یا دراصل تمہارا دل بھی نکارا ہو گیا ہے؟ جواباً حیدر کہتا ہے آتے ہوئے اذان اور اب جاتے ہوئے تمہارے کانوں میں نماز جنازہ کی آواز گونجے گی اور تم ابھی بھی ڈینگے مار رہے ہو دوغان۔ دوغان کہتا ہے ہم اگر آج بھونکنے والے ہر کتے کو موقع دے دیتے حیدر تو کیا آج ہر شخص آغا نہ ہوتا؟ یہ سن کر حیدر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اسے گھٹنوں کے بل لے آؤ۔ دوغان کہتا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لو، بے شک میں جھک سکتا ہوں لیکن صرف اپنے سلطان کے آگے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جھک جاتا ہے اور سلطان خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی حیدر اور اس کے ساتھیوں کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ بھی سلطان کے آگے اداب بجا لاتے ہیں۔ سلطان حیدر کو گھورتے ہوئے دیکھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہیں جس کی وجہ سے حیدر زمین پہ گر جاتا ہے۔ دوسرے خیمے میں موجود جندارلی باہر کا جائزہ لینے کے بعد کلندر سے کہتا ہے میں تمہاری سوچ پر صرف ترسی کھا سکتا ہوں کلندر، مجھے لگتا تھا کہ تم مضبوط ہوگی، میں نے سوچا تھا کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہوگی۔ جندارلی کو طنز کرتے ہوئے دیکھ کر کلندر کہتا ہے برائے مہربانی ایسا مت کہیں پاشا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ دوغان کا خون ہمارے لیے حلال ہے؟ جواباً جندارلی کہتا ہے نہ سمجھ نہ تجربے کار اور جاہل کلندر، جرت دکھانا تو جانتے ہو مگر سیاست نہیں جانتے، جانتے ہو کہ تم کس قسم کے جال کا شکار ہونے والے تھے؟ حیدر کے بعد دوغان رک جائے گا کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اگلی باری تمہاری ہوگی کلندر، وہ بے رحمی سے کھڑے کھڑے تمہیں نگل لے گا۔ جواباً کلندر کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں پاشا؟ جندارلی کہتا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا وہ تمہیں کیسے دیکھتا ہے اور کس طرح بات کرتا ہے؟ وہ دوغان نامی بیڑیا تمہیں زندہ نگل جائے گا لیکن کچھ ایسا ہے جس کا وہ حساب نہیں لگا سکتا۔ اب کان کھول کر میری بات غور سے سنو، میں کیا تمہیں دریا کے کنارے اگنے والے اس چھوٹے سے پودے کی طرح لگتا ہوں جو ہوا کے چھوٹے سے جھونکے سے گر جائے گا؟ حقیقت میں جندارلی ایک عظیم چنار کا درخت ہے جسے کلہاڑے سے بھی نہیں کاٹا جا سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جندارلی جانے لگتا ہے تو کلندر پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے پاشا؟ جواباً جندارلی کہتا ہے باہر قیامت اور آگ کا سما ہے مگر تم اس عظیم درخت کے سائے میں ہو۔ دوسری طرف بالی بھی اور بطال سپاہیوں کے ساتھ مل کر مسلسل کافروں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ دوغان بھی مسلسل اکنجی سپاہیوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے۔ لڑتے لڑتے بالی بھی اور وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ بالی بے کو دیکھ کر دوغان حملہ ور ہوتا ہے مگر بالی بھی اس کے وار کو ناکام بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارا سر سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ دوغان انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے دیکھتے ہیں کون کس کا سر کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک مرتبہ پھر بالی بے پہ حملہ ور ہو جاتا ہے مگر اب کی بار بالی بے اسے کاٹ ڈالتے ہیں۔ بطال کی تلوار بھی میدان جنگ میں تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہے
اور وہ ایک ہی حملے میں بے شمار دشمنوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر کہتا ہے کوئی اور جو ہمارے سلطان کے قافلوں پر حملہ کرے؟ دوگان اور اس کے سپاہیوں کا قتل عام دیکھ کر بشیر وہاں سے دوڑ لگا دیتا ہے۔ بشیر کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ایک سپاہی بالیبے سے کہتا ہے حضور وہ بھاگ رہا ہے، حضور وہ بھاگ رہا ہے۔ بالیبے اور بطال ابھی تھوڑا سا ہی اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ سلطوق اسے پکڑ کر وہاں لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر بطال خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے ذرا سلطوق کو تو دیکھیں جناب، خضر بن کر آئے ہو سلطوق، ماشاءاللہ۔ سلطوق بشیر سے کہتا ہے کیا تم شیر سے بچ کر بھاگ رہے تھے خرگوش کی اولاد؟ پھر بالیبے سے کہتا ہے جناب کیا آپ میرے بغیر جنگ میں جایا کریں گے؟ جنگ میں وہ بھی سلطوق کے بغیر؟ ہاں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بشیر کو بالیبے کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے سلطان کی قرارگاہ میں حیدر اور اس کے ساتھیوں کے سر کٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سپاہی بلند آواز سے کہتا ہے دستور، سلطان محمد تشریف لا رہے ہیں۔ سلطان کی آمد کا سن کر سب لوگ گداف بجا لاتے ہیں اور اگلے ہی لمحے سلطان خیمے سے باہر آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میرے پاشاؤ اور میرے سپاہیوں، آپ وہ ہو جو عظیم فتح کے لیے ایمان سے بھرے ہوئے سینوں کے ساتھ متحد ہوئے۔ ہمارے درمیان ناسور کی طرح بڑھنے والے یہ لوگ آپ کے سامنے رہے، جن کی جڑیں ہم سے وابستہ ہیں لیکن پھل سڑے ہوئے ہیں، یہ رہے آپ لوگوں کے سامنے۔ اچھی طرح دیکھ لو انہیں، یہ میدان جنگ نہیں بلکہ عبرت کا میدان ہے۔ غور سے دیکھو میرے اختیار کے آگے نہ جھکنے والے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف بطال بشیر پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطوق اسے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے رکیں جناب رکیں، پہلے اسے بات کرنے دیں، ہم اسے بعد میں بھی مار سکتے ہیں۔ بالیبے کہتے ہیں یقیناً یہ ہمارے سلطان کے سامنے بولے گا، یہ انہیں بتائے گا کہ اس معاملے میں فرد پاشا کا ہاتھ تھا یا نہیں۔ جواباً بطال کہتا ہے سب کچھ واضح ہے، اب ہم اس سے کیا ہی بات کریں گے بالیبے۔ بالیبے کہتے ہیں حکم ہمارے سلطان جاری کریں گے، سپاہیوں اس غدار کو لے چلو۔ حکم ملتے ہی سپاہی بشیر کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ سلطان کی قرارگاہ میں غدار حیدر سر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے سلطان محمد خان کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم ہمیں مار بھی دو تو بھی ہم نہیں مریں گے، ہم اگر چلے بھی گئے تو ہمارے بعد بہت سے آئیں گے اور دوغان کو اس پوسٹ پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ حیدر کی باتیں سن کر دوغان مسکراتے ہوئے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا ہے اور سلطان حیدر کے قریب آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں تم اپنے نفس کے غلام ہو، ملت کی امیدوں کی زنجیر میں مایوسی لانے والے غدار ہو۔ ہر غدار سن لے جب تک سلطان محمد خان زندہ ہے ایسی کوئی زنجیر نہیں جو ٹوٹ نہ سکے، ایسا کوئی جال نہیں جس پر قابو نہ پایا جا سکے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اشارہ کرتے ہیں تو محافظ تلوار آگے بڑھا دیتا ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں میں سلطان محمد خان ہوں، میری کہی گئی ہر بات اور میرا ہر لفظ فرمان ہے، میں جسے چاہوں پاشا بنا دوں اور جسے چاہوں سردار بنا دوں، جو حکم نہیں مانے گا اور میرے سامنے سر اٹھائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان حیدر کا سر کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر قلندر بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ سلطان قلندر کی جانب دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اگلے ہی لمحے دوغان کے اشارے پر جانشیری سپاہی باقی غداروں کے سر بھی اڑا ڈالتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں ہم اپنے ایمان کی خاطر پورے جہان سے ٹکرا گئے، ہم نے اپنی طاقت کے سامنے ہر کسی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، لیکن میدان میں ہمارا مقابلہ نہ کر پانے والے کچھ گیدڑ ہمارے درمیان غدار بن کے آگے، مگر ہم نہ پیچھے ہٹے، نہ ڈرے، نہ خوفزدہ ہوئے، بلکہ ایک ایک کر کے ان کے سر کاٹ ڈالے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم چلتے رہے، ہر قدم منزل کی طرف بڑھایا اور ہم سب ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سوغوت کے میدانی علاقوں سے کیزل الما کی طرف شروع ہونے والا ہمارا یہ سفر اب قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرانے تک نہیں رکے گا۔ ناظرین سوغوت کے میدانوں سے یہ عظیم سفر شروع کرنے والے عظیم مجاہد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ سلطان مزید کہتے ہیں اب اس روشن سفر کے راستے میں ہر عظیم جنگیوں، ہر عثمانی کا دل ایک ہوگا، منزل ایک ہوگی، مقصد ایک ہوگا۔ دین اسلام کی خاطر ترک لڑنے کے لیے نکلیں گے اور کبھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ وقت قسطنطنیہ کو اسلامبول بنانے کا وقت ہے۔ ناظرین یاد رہے آج کے استنبول کا اصل نام اسلامبول تھا۔ یہ وقت عظیم فتح حاصل کرنے کا وقت ہے، فتح کے لیے، فتح کے لیے۔ سلطان کے یہ کہتے ساتھ ہی پوری قرارگاہ فتح کے لیے کے نعروں کے ساتھ گونج اٹھتی ہے۔ نعرے لگانے والوں میں قلندر بھی پیش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سلطان محمد خان کے بولم 29 کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ بولم بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔